السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے فرار کے راستے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ رات گزر رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے ڈسپنسر سے دو ہاتھ کرنے تھے۔ ابھی وقت تھا۔ آدھی رات کے بعد اس اسٹیشن پر 2 منٹ رک کر ایک مسافر گاڑی گزرتی تھی۔ بھاگنے والے اسی گاڑی سے گئے ہوں گے۔ میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ بکنگ کلرک کو کوارٹر سے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں بلایا۔ اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات یہاں سے کسی نے 2 ٹکٹ خریدے ہوں گے۔ اس نے کاغذات دیکھ کر بتایا۔ مجھے تعداد یاد نہیں رہی، 2 سے زیادہ ٹکٹ خریدے گئے تھے۔ کلرک کو کسی ایک کا بھی چہرہ یاد نہیں تھا۔ اس نے کوئی عورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دور میں رش کا یہ عالم نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے سے قصبے کے اسٹیشن پر رات کے پچھلے پہر کی گاڑی سے کون آتا جاتا تھا؟ میں نے ٹکٹ کلیکٹر کو بھی بلایا، اس آدمی کو بھی بلا لیا جو گاڑی کے ڈرائیور کو گولا یعنی ٹوکن دیتا ہے۔ 2 اور آدمی مل گئے جو پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ ان میں سے 2 نے بتایا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو ایک برقع پوش عورت کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ اس نوجوان کو پہچان نہیں سکے تھے۔ بکنگ کلرک نے یاد کرنے کی بہت کوشش کی۔ اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ نوجوان اسے یاد آ رہا ہے، اس نے 2 ٹکٹ خریدے تھے۔ میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا، 2 ٹکٹ ایک ہی اسٹیشن کے تھے اور باقی الگ الگ اسٹیشنوں کے۔ 2 ٹکٹ 30 میل دور کے ایک شہر کے تھے جو کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہاں اس نوجوان کا کوئی دوست ہے یا وہ اللہ کے بھروسے لڑکی کو ساتھ لے گیا ہے۔ میں تھانے واپس جاتے ہوئے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ اس شہر میں اس کا کوئی دوست ہے۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ اس قصبے کا ایک نوجوان وہاں ملازم ہے اور وہ 2-3 مہینے ہوئے شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا ہے۔ دوستی گہری بتائی گئی تھی۔ میں آپ کو ایسی 1-2 کہانیاں سنا چکا ہوں جس میں ایک آدمی لڑکی کو بھگا لے گیا اور اسے اپنے دوست کے گھر رکھا۔ اس واردات میں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا۔ میں نے اس دوست کا گھر پوچھ لیا اور میں تھانے چلا گیا۔ ارادہ یہ کیا کہ صبح اس نوجوان کے دوست کا ایڈریس اس کے گھر والوں سے پوچھوں گا۔ میں نے ڈسپنسر کو حوالات سے نکلوایا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہو چکی ہوگی۔ مجھے تمہارے اقوالی بیان کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ وہ مر تو نہیں گیا، تم نے کسر تو نہیں رہنے دی تھی، اللہ نے اسے بچا لیا ہے، لیکن اسے مرا ہوا ہی سمجھو۔ غریب آدمی 1 سال تک کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جس مذہب کے تم جنونی ہو وہ مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لے لو۔ میں تمہیں اگر رہا کر بھی دوں تو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ خدا کی بے آواز لاٹھی چل چکی ہے۔ تم جس بیٹی کو پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ ایک آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اسے ایسا دھچکا لگا جو میں نے بھی محسوس کیا۔ اس کا گندمی چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا، اس کی زبان جیسے اکڑ گئی تھی، اس کی آنکھیں ٹھہر گئی اور مجھ پر جمی رہیں۔ اب جھوٹ بول کر خدا کے قہر میں اضافہ نہ کرو، اپنے گناہ کا اعتراف کرو، شاید خدا تمہیں بخش دے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ میں نے اس کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور خود ہی اس کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ میں بہت جلد اس کی بیٹی کو برآمد کر لوں گا اور وہ جس کے ساتھ گئی ہے اس کے خلاف اغوا کا کیس بناؤں گا۔ اس کے اقوالی بیان کی ضرورت نہیں تھی، ثبوت اور شہادت مستند اور قابل اعتبار تھی۔ میں دراصل اس مولوی کے خلاف اس سے بہت کچھ کہلوانا چاہتا تھا۔ مجھے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا، اس نے بیان دے دیا۔ بیان میں وہی کچھ تھا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے جرح کے سریے اور لقمے دے دے کر مولوی کے خلاف ضرورت کی باتیں کہلوا لی۔ مثلاً یہ
کہ ڈسپینسر کو کئی بار خیال آیا کہ جس عورت کے نام پر لوٹا گھمائے وہ چوری کس طرح کر سکتی ہے، اسے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے مولوی سے بات کی تو مولوی نے قرآن کا رعب دے کر اور چرب زبانی سے ڈسپینسر کو قائل کر لیا کہ چوری اسی عورت نے کی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہلوا لیا کہ اس عورت پر شک کا اظہار ڈسپینسر نے نہیں، مولوی نے کیا تھا۔ میں نے ڈسپینسر سے یہ بھی منوا کر کہلوا لیا کہ مولوی نے اسے اسلام کے حوالے سے اس عورت اور اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا تھا۔ ڈسپینسر سے میں فارغ ہوا تو مرغ آذانے دے رہے تھے، میرا سر چکرا رہا تھا۔ اب مولوی کی باری تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی کو اس وقت لپیٹ میں لے لیتا۔ میں سونے کے لیے چلا گیا اور ایسا سویا کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے آنکھ کھلی۔ کسی نے جگایا نہیں۔ تھانہ ASI نے سنبھالے رکھا۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر اپنے دفتر میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد ضلع سے ایک انگریز پولیس انسپکٹر آ گیا۔ یہ اس کا اچانک دورہ تھا جسے چھاپا بھی کہا جا سکتا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ میں کچھ ہی دیر پہلے جاگ کر دفتر میں آ گیا تھا، ورنہ محکمانہ کارروائی ہو جاتی۔ انسپکٹر نے معائنہ شروع کر دیا اور اس نے فرمائش کر دی کہ وہ دیسی کھانا کھائے گا۔ میں نے انتظام کیا، اسے دوپہر کا کھانا کھلایا اور وہ پچھلے پہر روانہ ہوا۔ میرے کاموں میں تاخیر ہو گئی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ڈسپینسر کو مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان قلم بند کرانے کے لیے لے جائے اور اسے جوڈیشل حوالات میں چھوڑ آئے۔ روانگی کے وقت میں نے ڈسپینسر سے وعدہ کیا کہ کم سے کم سزا دلاؤں گا اور اس کی بیٹی کو برآمد کروں گا اور اس کے گھر کا بھی میں خیال رکھوں گا۔ خدا کے سوا میرے بیوی بچوں کا کوئی نہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ پولیس انسپکٹر ہیں، میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ آپ میرے گھر کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح خیال رکھوں گا جس طرح تم رکھتے تھے۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ اس کفرستان میں میرا فرض ہے کہ ایک مصیبت زدہ مسلمان گھرانے کا خیال رکھوں۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ میرے جذباتی سہارے نے بہت کام کیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے جو بیان مجھے دیا ہے وہی میجسٹریٹ کو دے، ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے پرزور الفاظ میں وعدہ کیا کہ وہ میری نصیحت پر عمل کرے گا۔ مجھے اس دوست کا ایڈریس معلوم کرنا تھا جس کے متعلق شک تھا کہ لڑکی کو وہاں رکھا گیا ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ بھگوڑے نوجوان کے گھر سے اس کے گھر کا پتہ پوچھے اور وہاں کا مطلوبہ ایڈریس لے آئے۔ مجھے اس شہر کا ایڈریس درکار تھا جہاں وہ ملازم تھا۔ ایڈریس آتے آتے شام ہو گئی۔ مجھے اس ایڈریس پر چھاپا مارنا یا مروانا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ASI کو ضروری عملے کے ساتھ تیار کیا۔ مجھے رات غیب دان مولوی سے بیان لینا اور اسے ایسے شکنجے میں جکڑنا تھا جس سے وہ نکل نہ سکے۔ اس وقت ایک گاؤں سے 2 پارٹیوں کی لڑائی کی رپورٹ آ گئی۔ اکٹھی 5 چارپائیاں تھانے میں اتریں۔ 4 شدید زخمی تھے اور ایک مر چکا تھا۔ فوراً بعد دوسری پارٹی کے زخمی آ گئے۔ یہ تفتیش والا کیس نہیں تھا، کھلی لڑائی ہوئی تھی، تاہم کام بہت ہو گیا، فوری کارروائی کرنا تھی۔ مجھے رات بھر اس کیس کے لیے جاگنا تھا۔ ASI بھی مصروف ہو گیا۔ زخمیوں کے بیان لیے جانے لگے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی۔ معلوم نہیں سورج کب غروب ہوا، رات کب گزری۔ شام کے بعد کوئی لاری قصبے سے نہیں جاتی تھی۔ ASI سے کہا کہ وہ آدھی رات کے بعد کسی گاڑی سے اس شہر چلا جائے جہاں توقع تھی کہ لڑکی گئی ہوگی۔ آدھی رات سے 8 پون گھنٹہ پہلے میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھایا۔ اسی شہر کا ایک سب انسپکٹر بول رہا تھا۔ وہ سکھ تھا۔ سکھ زندہ دل ہوتے ہیں اور اپنی مخصوص زبان میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس کی بے تکلفی بھی تھی۔ اس نے مجھے پنجابی میں جو کچھ کہا اس کا اردو ترجمہ یوں ہے، اوئے ملکہ، تم اپنے علاقے کے دانے سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ تمہارا ایک پکا ہوا دانہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نہ سمجھ سکا۔ ہم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ سکھ کے جواب میں میں نے بھی مذاق شروع کر دیا۔ میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سکھ مجھے کتنی قیمتی رپورٹ دے رہا ہے۔ وہ ننگی زبان بول رہا تھا۔ آخر اس نے سنجیدگی سے جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، یعنی آدھی رات سے پہلے، اس کا ایک کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹی پر گھوم رہا تھا۔
اس کے کسی دوست نے جو اتفاق سے اس تھانے کا مخبر بھی تھا، اس کانسٹیبل کو بتایا کہ ایک جوان آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لیے پھرتا ہے، لڑکی بھرکے میں ہے اور وہ رو بھی رہی ہے۔ مخبر شام سے ہی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اس نے ایسی حالت میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے دیکھا جیسے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہاں جائے۔ لڑکی کے ساتھی کی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ مخبر نے بھرکے کا نقاب گرا ہوا ہونے کے باوجود محسوس کر لیا تھا کہ لڑکی رو رہی ہے۔ پولیس کے کسی آدمی کے لیے اور تجربے کار اور استاد مخبروں کے لیے مشکوک افراد کو بھانپ لینا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ لڑکا لڑکی اسٹیشن کے مسافر خانے میں چلے گئے۔ مخبر نے وہاں بھی ان پر نظر رکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس نے اپنے دوست کانسٹیبل کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ذکر کیا۔ اس وقت لڑکا لڑکی مسافر خانے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کانسٹیبل ان کی طرف چل پڑا۔ لڑکے نے کانسٹیبل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے لڑکی کو اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے دونوں باہر کو چل پڑے۔ کانسٹیبل اور مخبر بھی تیز چلے۔ لڑکا لڑکی اور تیز ہو گئے۔ کانسٹیبل نے انہیں پکارا تو وہ اور تیز ہو گئے۔ کانسٹیبل دوڑ پڑا۔ لڑکا بھی دوڑ پڑا مگر لڑکی سے نہ دوڑا گیا۔ لڑکے نے اسے دیکھا تو وہ واپس آ گیا۔ ہمارے لوگ تماشا دیکھنے فوراً جمع ہو جاتے ہیں۔ لڑکے نے، جو دراصل 22 سال کا جوان تھا، کانسٹیبل کو رشوت پیش کی۔ اس کے ساتھ مخبر بھی تھا جو چھوٹی چھوٹی چوریوں کا عادی مجرم بھی تھا۔ کانسٹیبل اور مخبر رشوت سے انکار نہ کرتے بلکہ منہ مانگی رشوت لیتے، مگر وہاں لوگ تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی۔ مسلمانوں نے بھرکا دیکھا تو اس کے احترام میں بھڑک اٹھے۔ کانسٹیبل ہندو تھا۔ معاملہ فرقہ وارانہ صورت اختیار کر گیا، لہٰذا ضروری ہو گیا کہ اس نوجوان اور لڑکی کو تھانے لے جایا جائے۔ مسلمان بھی جوش ایمانی سے ساتھ چل پڑے اور ہندو بھی۔ کانسٹیبل اور مخبر کی رشوت ماری گئی۔ سکھ تھانے دار نے اس چھوٹے سے سوٹ کیس کی تلاشی لی جو نوجوان اٹھائے پھرتا تھا۔ اس میں سونے کا ایک ہار اور رقم برآمد ہوئی جو 300 اور 400 کے درمیان تھی۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا، ان کی ذاتی ملکیت کی اشیاء تھی۔ تھانے دار نے ان سے ان کے ٹھکانے کے متعلق پوچھا اور اپنے انداز سے پوچھ گچھ کی تو راز کھلا کہ دونوں گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ دونوں نے میرے قصبے کا نام لیا اور اپنے نام صحیح بتا دیے۔ ان پر وہاں زیادہ سے زیادہ آوارہ گردی کا الزام عائد ہو سکتا تھا۔ سکھ تھانے دار نے باہر نکل کر مسلمانوں کو بتایا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور اسے واپس گھر بھیجا جا رہا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کی عزت محفوظ رہے، اور یہ کہ انہیں حوالات میں بند نہیں کیا جائے گا اور عزت سے رکھا جائے گا۔ مسلمان مطمئن ہو گئے۔ سکھ نے بذریعہ فون مجھے اطلاع دی۔ میں نے اسے بتایا کہ دونوں میرے ملزم ہیں۔ ہار اور رقم کی چوری کی رپورٹ میرے پاس درج ہے اور لڑکی کی گمشدگی کی بھی رپورٹ ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرا ASI آ رہا ہے، دونوں کو اس کے حوالے کر دے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، یہ اس کی ذات باری کی خاص کرم نوازی تھی کہ میرا کام گھر بیٹھے ہو گیا تھا۔ میں لڑائی والے کیس کی کارروائی میں الجھ گیا۔ رات کا 1 بج گیا۔ ASI 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ مجھے بہت زیادہ تھکن ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈسپنسر کی بیٹی، ہار اور رقم کی برآمدگی نے تر و تازہ کر دیا۔ ویسے بھی وہ جوانی کا دور تھا، جسم حیران کن حد تک کام کر سکتا تھا۔ میں تفتیش کے کمرے میں چلا گیا جہاں جناب مولانا بند تھے۔ یہ شخص مسلمانوں کے گھروں کے پکے ہوئے مرخن کھانوں، حلووں اور کھیر کا عادی تھا۔ اس کی قابل رشک صحت کا راز بھی یہی تھا۔ میرے پاس اس نے جتنے وقت روٹی کھائی، میں نے اسے ایک بھی وقت گوشت نہیں دیا۔ تنور سے تڑکے کے بغیر دال منگوا کر اسے کھلاتا رہا۔ میں نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا تاکہ وہ اپنی اصلی جگہ آ جائے۔ اس جگہ وہ آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتی ہاری ہوئی آواز میں بولا، میرے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ وہی جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے مہاراجہ پورس کے وہ الفاظ دہرائے جو اس نے سکندر اعظم سے کہے تھے۔ تم اب میرے چکر سے نکل نہیں سکتے، بیان دو یا نہ دو۔ میرے پاس شہادت آ گئی ہے کہ لڑکے کو تم نے اس کام کے 4 آنے دیے تھے کہ وہ اس عورت کی پرچی پر لوٹا گھما دے۔ میرے پاس اس کی بھی شہادت آ گئی ہے کہ تم اس عورت کو پھانسنا چاہتے تھے اور اسے ڈسپنسر نے نہیں، تم نے لوٹے کے عمل کے لیے بلایا تھا۔ کہو تو تمہارے جرم کی پوری کہانی بما ثبوت اور شہادت سنا دوں۔ اگر تم نے خود ہی یہ کہانی سنا دی تو میں تمہارا کچھ خیال کروں گا،
اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو اس عورت کے خاوند کو قتل کرنے کی کوشش میں تمہیں کم از کم 10 سال کے لیے جیل بھجواؤں گا۔ وہ مر تو نہیں گیا؟ تم اپنی رام کہانی سناؤ، ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے رشوت پیش کی، میرے پاؤں پکڑے، رشوت کا بھاؤ چڑھا دیا۔ میں خاموشی سے اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے میرے گھر لے چلے، وہاں جتنی رقم چاہیں لے لے، رقم تھوڑی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ اس نے رازداری سے کہا، میرے محلے کی کسی عورت کا نام لیں، آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں خاموش رہا، لیکن میرے اندر ایک بھگولا اٹھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈسپینسر کی بڑی بیٹی لا دوں؟ خدا کی قسم ایسی لڑکی کبھی آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرے ارادے اور کوشش کے بغیر میرا دایاں بازو لاٹھی کی طرح اٹھا اور میرا ہاتھ اس قدر زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ وہ گھوما، چکرایا اور مجھ سے 3-4 قدم دور گرا۔ وہ اٹھا تو میں نے اس کے پہلو میں گھونسا مارا، وہ اس پہلو پر جھکا اور گر پڑا۔ خدا نے مجھے بازو لمبے عطا کیے ہیں اور اس دور میں میرے ہاتھ میں محمد علی باکسر جیسی طاقت تھی۔ وہ اٹھ نہ سکا۔ میں نے اس کی ایک کلائی پکڑ کر بازو مروڑا اور اسے اٹھایا۔ وہ ادموا ہو گیا تھا۔ یہ شخص پہلے روز میرے سامنے آیا تھا تو اس نے مجھ پر اپنی غیبی قوت کا رعب جمانے کی کوشش کی تھی، مگر گناہگار کی ایکٹنگ زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا دماغ بالکل اسی جگہ آ گیا جہاں میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے پانی مانگا، میں نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ اپنی اصلیت بتائے اور اپنے گناہوں کی پوری رودات سنائے۔ اس کا بیان بہت طویل تھا۔ آپ کی دلچسپی کی باتیں یہ ہیں کہ وہ امبالہ میں اپنے جیسے ایک مولوی کا شاگرد تھا۔ اس وقت اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ وہ سوتیلی ماں کے برے سلوک سے جالندھر سے بھاگا تھا۔ امبالہ کی اس مسجد میں اس نے پناہ لی تھی۔ امام کو اس نے بتایا کہ وہ کیوں بھاگا ہے اور وہ اب واپس نہیں جانا چاہتا۔ امام نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اس سے خدمت کراتا رہا اور اسے یہی علم و ہنر سکھاتا رہا جس کا کمال اس نے ہار اور نکڑی کی چوری کے سلسلے میں دکھایا تھا۔ امام نے اسے یہ بھی سکھایا کہ لوگوں پر جذباتیت اور اپنا تقدس کس طرح طاری کیا جاتا ہے۔ قرآن کی چند ایک آیات بھی اسے یاد کرا دی اور ایسے واعظ سکھا دیے جن کا کوئی موضوع نہیں ہوتا لیکن سامعین پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ شخص بغیر علم کے عالم اور مذہب سے بیگانہ رہ کر مذہبی پیشوا بن گیا۔ استاد نے اسے کتاب سے فال نکالنے، غیب کا حال بتانے، لوٹا گھمانے اور خواتین کو جذباتیت کے جال میں پھانس کر عیش و عشرت کرنے کے طریقے بتا دیے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مسلمان مذہب کے نام پر مر مٹتا ہے۔ اس نے کہا، اگر ہماری قوم مذہب سے واقف ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کی صفائی اور زبان کا جادو ختم ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مریدوں کے دلوں میں مذہب نہیں بلکہ مذہب کا تقدس قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مولوی لوگ تعلیم یافتہ لوگوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تعلیم نے گمراہ کر دیا۔ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، ہمارے پاس آئے، پیسے دے، دعا کرائے اور تعویذ لے۔ اس نے امامت کے ایسے ایسے راز فاش کیے جو میں بیان کر دوں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ شخص جب جوان ہو گیا اور آزادی سے کاروبار چلانے کے قابل ہو گیا تو اپنے استاد کے ٹرنک سے 500-600 روپیہ چوری کر کے غائب ہو گیا۔ 3-4 جگہوں پر رہا، آخر میرے قصبے کی اس مسجد میں آ گیا۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ اس مسجد کا امام مر گیا ہے۔ اسے مسجد دے دی گئی۔ مسلمان برے صغیر کے کسی بھی گوشے کا ہو، اس میں اپنی قوم کی ہر ایک خامی اور کمزوری ہوتی ہے۔ اس قصبے میں اسے ویسے ہی مسلمان ملے جیسے امبالہ میں تھے۔ اسے مذہب کو پوری کامیابی سے کاروبار بنایا اور وہ عامل بھی کہلانے لگا اور عالم بھی۔ اس کے اپنے اعتراف کے مطابق وہ عامل تھا نہ عالم۔ اس کی کامیابی کی وجہ وہی تھی جو اسے استاد نے بتائی تھی، یعنی لوگوں کی جذباتیت اور اندھی عقیدت مندی۔ اس نے بتایا کہ عورت میں یہ کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے، اسی قباحت کی بدولت عورتیں اس کے جال میں الجھی رہتی تھیں۔ اس کے اقبال جرم کے مطابق ڈسپینسر کی بڑی بیٹی بھی اس کے طلسم سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ ڈسپینسر خود بھی اس کا اندھا مرید تھا۔ صرف یہ ایک عورت تھی جس پر اس نے چوری کا الزام لگایا تھا، جو اس کی اصلیت بھانپ گئی تھی۔
اس شخص نے اس عورت کے متعلق وہی بیان دیا جو اس عورت اور اس کے خاوند کی زبانی آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایک روز ڈسپینسر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی نے ٹرنک کھولا تو اسے پتہ چلا کہ سونے کا ایک ہار اور 300 روپے غائب ہیں۔ مولوی نے فوراً کہا لوٹا چور کو پکڑ لے گا۔ اس نے کوئی اداکاری کی اور ڈسپینسر کو لوٹا گھمانے کا دن اور وقت بتایا۔ اس نے بیان میں کہا کہ اس نے اس عورت کو پھانسنے کی ترکیب سوچ لی، اسے جھانسے دیے، دھمکیاں بھی دیں، آخر اسے مشتبہ افراد میں شامل کر لیا۔ لوٹا تھامنے والے لڑکے کو اس نے 4 آنے دے کر مشق کرائی کہ وہ کس طرح لوٹا گھمائے گا۔ آج 4 آنے کچھ بھی نہیں سمجھے جاتے، اس زمانے میں 4 آنے میں ایک کنبے کی ہانڈی پک جایا کرتی تھی۔ لڑکے نے اس کا یہ فریب کامیاب کر دیا۔ عورت کا رد عمل وہی تھا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس شخص نے عورت سے کئی بار کہا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، الزام صاف کر دیا جائے گا، مگر عورت کردار کی بہت پکی ثابت ہوئی۔ مولوی نے اس کے خاوند کو بھی پھانسنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس دوران وہ ڈسپینسر کو بھڑکاتا رہا۔ 2-3 بار ڈسپینسر نے اسے کہا کہ بے شک لوٹا اسی عورت کے نام پر گھوما ہے، لیکن غور کیا جائے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ اس عورت نے چوری کی ہوگی۔ اس نے مولوی کو بتایا کہ زیورات والے ٹرنک کہاں پڑے تھے، مگر اس شخص نے ایک مالی بیان میں کہا کہ اس نے ڈسپینسر سے کہا کہ لوٹا میں نے نہیں، قرآن کی آیات نے گھمایا ہے۔ قرآن کے احکام پر شک کرنا گناہ ہے، اور یہ عورت اور اس کا خاوند چوری کے گناہ کے علاوہ قرآنی آیات کی نافرمانی کا گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس نے ڈسپینسر کو قرآن اور اسلام کے نام پر ایسا بھڑکایا کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اس عورت کو اور اس کے خاوند کو اگر چوری کی سزا نہ مل سکے تو انہیں قرآنی آیات کی نافرمانی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جو کوئی قرآنی آیات کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اسے سزا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ڈسپینسر چونکہ جنونی مذہب پرست تھا، اس لیے اس نے اپنا فرض ادا کر کے ثواب دارین حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت کے خاوند کو دوائی دی تو اس میں زہریلی دوائی کی آمیزش کر دی۔ اس نے میری مرضی کے مطابق بیان دے دیا۔ میں نے اسے دودھ پلایا، پھر چارپائی اور بستر منگوا کر اسے اسی کمرے میں سلا دیا۔ اس سے پہلے وہ فرش پر سوتا تھا۔ سحر کا وقت تھا، میں بھی ذرا آرام کے لیے چلا گیا۔ 8-9 بجے میں اپنے دفتر میں آیا اور اس کے لیے نہایت اچھا ناشتہ منگوایا۔ اسے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے حوالات میں بند نہ کیا، اپنے دفتر میں لے آیا۔ اس کی اسی طرح عزت کی جس کا وہ عادی تھا۔ اسے وزریہ لاری میں دوسرے شہر میں مجسٹریٹ کے پاس بیان قلم بند کرانے کے لیے لے جانا تھا۔ میں اسے ہتھکڑی لگانے لگا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے انہی لوگوں میں سے گزار کر لاری اڈے تک لے جانا تھا جو اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ اسے میرے آگے ہاتھ چھوڑ کر کہا کہ ہتھکڑی نہ لگاؤ۔ میری ضرورت یہ تھی کہ وہ مجسٹریٹ کو میری مرضی کے مطابق بیان دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ ہتھکڑی نہ لگانا جرم ہے، لیکن میں اس کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جرم کر گزروں گا، اور اگر اس نے مجسٹریٹ کو بیان دیتے وقت کوئی گڑبڑ کی تو میں اسے اس عورت کے خاوند کے قتل کے جرم میں سزائے موت دلاؤں گا۔ کیا وہ مر گیا ہے؟ ہاں، وہ مر گیا ہے۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی ڈسپینسر کی طرح میری مرضی کے مطابق بیان قلم بند کرا دیا اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ میں واپس آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ASI ڈسپینسر کی بیٹی کو اور اس نوجوان کو لے آیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ ان کی شناخت کے لیے نوجوان کے باپ اور لڑکی کے بڑے بھائی کو ASI اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ دونوں تھانے میں بیٹھے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ باخدا مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ میرے دفتر میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھگا لے جانے والا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ شاید اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار سمجھتا تھا۔ میرا ہاتھ لڑکی کے سر پر تھا۔ وہ اٹھا اور بڑی پختہ آواز میں بولا، دیکھو صاحب، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے اسے اغوا نہیں کیا، یہ خود میرے ساتھ گئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے ویسا ہی تھپڑ اس کے منہ پر مارا جیسا مولوی کو مارا تھا۔ مولوی تو جسم جثے والا تھا، مجھ سے 3-4 قدم دور گرا تھا۔ یہ نوجوان 6-7 قدم دور دیوار سے جا لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پچھلے کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے لے گیا تو میں نے لڑکی کے بھائی کو اندر بلا کر کہا کہ اپنی بہن سے کہو کہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا باپ بن کر دکھاؤں گا۔
بھائی نے بہن کو سمجھا دیا۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر ہار نکالا، بھائی نے ہار پہچان لیا، میں نے اسے باہر بھیج دیا۔ لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر اس کے دل سے پولیس اور اس کے جرم کی دہشت نکالنے کی کوشش کی۔ اس کیفیت میں مجرم تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے۔ یہ تو پردہ نشین لڑکی تھی، اس نے میری شفقت قبول کر لی، اس نے میرے کہنے پر برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ میں جو پوچھوں مجھے بالکل صحیح بتانا تاکہ میں تمہیں بچا سکوں۔ میں تمہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، تمہیں گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہار اور روپے تم نے ٹرنک سے نکالے تھے؟ جی۔ اس نے سر ہلایا اور سرگوشی کی۔ یہ چوری اسی نے کی تھی۔ مجھے پہلے روز ہی شک ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں موجود ہے۔ مجھے شک اس لڑکی کے بڑے بھائی پر تھا، آگے چل کر لڑکی پر بھی شک ہوا تھا، لیکن میری توجہ اس کے بھائی پر رہی تھی۔ میں نے اسی شک کی بنا پر ڈسپنسر سے کہا تھا کہ میں چور پکڑ دوں گا لیکن رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ایک مسلمان گھرانہ بدنام نہ ہو، اندر ہی اندر معاملہ دب جائے۔ اس بدبخت نوسرباز مولوی نے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ ڈسپنسر میری بات سمجھ نہ سکا۔ اب اس گھر کی ایک لڑکی چوری کا اعتراف کر رہی تھی، میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی اور مشفقانہ سلوک کے زیر اثر اس نے اپنا سینہ میرے آگے کھول دیا۔ میں ہمدردی کا اظہار کرتا گیا اور وہ بولتی گئی۔ مختصر یہ کہ وہ باپ کے سلوک اور اتنی کڑی پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی ہنسا اور مسکرایا نہیں تھا۔ باپ صرف ڈانٹتا ہی نہیں تھا بلکہ دونوں بیٹیوں پر شک کرتا رہتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں طنز ہوتا تھا۔ کوٹھے پر بیت الخلاء میں دیر لگ جائے تو باپ پوچھتا تھا کیوں دیر لگی۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر رہتے تھے، اوپر جا کر کسے دیکھتی رہتی ہو۔ نماز اس انداز سے پڑھنے کو کہتا تھا کہ بہن بھائیوں کے دل میں سے نماز کی پسندیدگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نماز خدا کے حکم سے نہیں، باپ کے حکم سے پڑھتے تھے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے لیے اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک وقت وہ ہوتا تھا جب ان کا باپ ان کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر ماں کو مارنے لگتا تھا۔ مختصر یہ کہ گھر جہنم بنا ہوا تھا۔ لڑکے تو باہر گھوم پھر لیتے تھے، مصیبت لڑکیوں کے لیے تھی جو دروازے میں ذرا سا پردہ اٹھا کر ایک آدھ منٹ کے لیے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن تو پتھر بن گئی ہے، جیسے وہ جوان ہوئی ہی نہیں، اندر ہی اندر مر گئی ہو۔ مگر یہ بڑی لڑکی اپنے من کو مار نہ سکی۔ ایک طرف تو باپ انہیں باہر کی ہوا سے بھی بچائے پھرتا تھا، دوسری طرف یہ عالم کہ اس مولوی جیسا مجرم انسان کھلے بندوں ان کے گھر آتا تھا۔ 2 بار بڑی لڑکی مولوی کے ہاں گئی، مولوی نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس شخص نے محبت کا اظہار کیا تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی پرلطف ہے۔ اگر یہ محبت مجھے اپنے باپ سے مل جاتی تو میں خراب نہ ہوتی۔ محبت کے اس پہلے ذائقے نے لڑکی کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا کہ وہ پنجرے میں بند ہے۔ اس احساس نے اسے کوٹھے پر تانگ چھانک کا عادی بنایا اور چند دنوں بعد اس کی نظریں اس نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ آپ لڑکی کو آوارہ اور بدمعاش کہیں گے۔ انسانی نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کی رائے کچھ اور ہے اور یہی رائے صحیح ہے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے اشارے ہوتے رہے، پھر اس نوجوان نے یہ دلیری کی کہ ایک رات کوٹھوں کے اوپر سے لڑکی کے کوٹھے پر آ گیا۔ اس سے پہلے یعنی دن کے وقت لڑکی کو لڑکے کا پیغام ملا تھا۔ پیغام لانے والی کون تھی؟ میری وہی مخبر عورت جس نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ ڈسپنسر کی بڑی بیٹی ایک نوجوان سے چوری چھپے ملتی ہے۔ میں نے آپ کو اس قسم کی عورتوں کے متعلق بہت کچھ بتا رکھا ہے۔ یہ پیغام رسانی بھی کرتی ہیں، مخبری بھی کرتی ہیں۔ اس عورت نے بھی دونوں کام کیے۔ وہ اس فن کی ماہر تھی۔ لڑکی کی اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے اسے محبت بھی دی اور جذباتی سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی یہ مخبر عورت کرتی رہی۔ کوٹھے پر رات کے وقت بہت ہی مختصر 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار باپ نے پکڑ لیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ لڑکی کو باہر کا سہارا مل گیا تھا۔ اس نے اس عورت کی وساطت سے نوجوان کو اوپر بلایا۔ اس روز ڈسپنسر اپنی بیوی کے ساتھ کسی رشتہ دار کی شادی پر چلا گیا تھا۔ دن کو لڑکی کے دونوں بھائی گھر سے چلے گئے۔ اس کی چھوٹی بہن کو آزادی ملی تو بڑی بہن نے اسے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا۔ اس نے باہر کا دروازہ اندر سے بند کیا۔
ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے دونوں سوٹ کیس اور ایک ٹرنک اتارا، نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا اور ہار اور رقم نکال کر چھپا دی۔ اس نے صرف ہار اس لیے نکالا تھا کہ یہ زیادہ قیمتی تھا، اسے بیچنے کا ارادہ تھا۔ اس نے ٹرنک اسی طرح رکھ دیے جس طرح رکھے رہتے تھے۔ رات کوٹھے پر وہ نوجوان آ گیا۔ لڑکی نے اسے ہار اور رقم دے کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ چلنے کو تیار ہے اور یہ ہار اور رقم اسی مقصد کے لیے ہے۔ وہ ہار اور رقم لے گیا۔ لڑکی کو لڑکے کے پیغام کا انتظار 8-10 روز کرنا پڑا۔ ایک روز چوری کا انکشاف ہو گیا اور جب ڈسپنسر گرفتار ہو گیا تو نوجوان کا پیغام ملا۔ لڑکی رات کو نکل گئی۔ لڑکا باہر انتظار میں تھا۔ وہ رات کی گاڑی سے نکل گئے۔ لڑکا اسے اپنے دوست کے گھر ہی لے گیا تھا، مگر دوسری رات یہاں سے اس دوست کے گھر کا ایک آدمی وہاں پہنچا اور اسے بتایا کہ پولیس نے اس کا ایڈریس پوچھا ہے۔ اگر تمہارا دوست تمہارے گھر ہے تو اسے فوراً گھر سے نکال دو۔ دوست نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ دوست کی بیوی پہلے ہی انہیں گھر میں رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ دونوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ رقم لڑکا بھی گھر سے لے گیا تھا۔ وہ بیکار گھومتے پھرتے رہے۔ رات کی گاڑی سے انہوں نے دلی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ جذبات کے زیر اثر گھروں سے بھاگے تھے۔ اس نوجوان نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ گھبراہٹ میں لڑکی کو ساتھ لیے آوارہ پھرتا رہا اور وہ دونوں پکڑے گئے۔ نوجوان کا تفتیش کے خصوصی کمرے میں بیان لیا۔ اس نے لڑکی کے بیان کی تصدیق کی۔ میں لڑکی کو مزید ذلت سے بچانا چاہتا تھا، اس کی خاطر مجھے لڑکے کو بھی چھوڑ دینا تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو اور لڑکے کے باپ کو اندر بلایا اور ایسی کارروائی شروع کر دی جس کا تھانے داری کے فرائض کے ساتھ دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دے۔ اگر اس نے ہیرا پھیری کی تو میں اس کے بیٹے کو چوری اور اغوا میں 8-10 سال کے لیے اندر کرا دوں گا۔ باپ مان گیا۔ لڑکا پہلے ہی رضامند تھا۔ اس کے باپ کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ اسے کم از کم 5 سال سزا ضرور ملے گی۔ میں اس کفرستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کی عزت اور وقار کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر پاس مسلمانوں کو اپنے وقار کا کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے ہار اور رقم کی چوری کا کیس دبا لیا، لڑکی اور لڑکے کو گھر بھیج دیا۔ ڈسپنسر اور اس کے مرشد نوسر باز کے کیس کا فیصلہ 4 ماہ بعد ہوا۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ ڈسپنسر کو 6 سال اور مولوی کو 2 سال سزائے قید ہوئی۔ ان کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ اس کے فوراً بعد ڈسپنسر کی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دی گئی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔